بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا شوہر مجھ سے حقیقی محبت کرتا تھا۔ میرے رشتے کے لیے انہوں نے لاکھ جتن کیے تھے اور جب میں نے ہاں کی تو انہوں نے بے پناہ خوشی منائی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے خاندان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی محبت دیکھتے ہوئے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بس ان سے شادی کرنے کے بارے میں ہی سوچوں گی، ان کے خاندان کو خاطر میں نہیں لاؤں گی۔ ایسا اس لیے بتاتی چلوں کہ میرے سسرال کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، جبکہ میری ساس بھی عجیب سی تھیں۔ عجیب سے مراد کہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر انسان کو ڈر لگنے لگتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ لوگ خاندانی مردوں سے منسلک تھے۔ میری ساس نے بھی مجھ سے یہی بات کہی تھی جب میں نے ان سے دیور کے متعلق سوال کیا کہ آیا میرا دیور بیمار ہے یا نہیں، تو ساس نے ہنس کر کہا، بیٹی تمہیں میرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہوگا کہ یہ بیمار ہے، شاید کہ اسے ٹی بی کا مرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بیٹی، اس کا رنگ فطری طور ایسا ہے اور اس کی بھی ایک اور وجہ ہے۔ ہم لوگ دراصل مردوں کے کام سے منسلک رہے ہیں۔ میرا بیٹا مردوں کو نہلاتا ہے، غسل دلاتا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ جو بھی انسان قبر پر یا پھر مردوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے اس کے چہرے کی معصومیت چلی جاتی ہے، وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے پر وحشت آتی ہے۔ جو زندگی کے قریب ہو اس کے چہرے پر بہار، اور جو موت کے قریب ہو اس کا چہرہ خزاں زدہ لگتا ہے۔ بیٹی ہمیں تو خدا جانے کب بلاوا آ جائے اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں۔ روز مردوں کو دفناتے ہیں تو روز یہی سوچتے ہیں کہ نہ جانے اپنی موت کب واقع ہو جائے۔ اپنی ساس کی اتنی لمبی تقریر سن کر میرا بھی دل کانپ اٹھا۔ میں اپنی موت کے بارے میں سوچنے لگی، تبھی میرا دیور کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کی صورت اور بھی زیادہ وحشت زدہ تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی مردے کو نہلانے والا نہیں بلکہ ایک جلاد ہے جس کے چہرے پر صفاقی ہی صفاقی لکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، مگر وہ دوسری سمت سے میرے سامنے آ کر بیٹھا اور بولا، بھابھی ہم سے بھی سلام کر لو، اتنے گرے پڑے بھی نہیں ہیں ہم۔ اس کی لچھے دار باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ میں اٹھ کر یہاں سے چلی جاؤں، مگر شاید مائیں ہمیشہ اپنے بیٹوں کا غلط ساتھ دیتی ہیں۔ کہنے لگی کہ نہیں، تم ایسا مت کرو، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر دو چار باتیں ہی کر لو۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے عجیب لگا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس لفنگے انسان سے بات کروں، کس نے لمبے لمبے بال اپنے ماتھے تک لا رکھے تھے اور چہرے سے بھی بدبو ٹپک رہی تھی۔ مجھے تو اس سے ہرگز کوئی بات نہ کرنی تھی، پر ساس کے اصرار پر میں وہیں بیٹھ گئی۔ تب میرے دیور نے مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے میری ایک خاص خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کو نہلانے میرے پاس ہی لاتے ہیں۔ میرے دیور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے پاس کیا خوبی ہے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ خوبی ایسی ہے کہ آپ بھی اشش کر اٹھیں گی۔ آخر بتا ہی دو اب، میں نے تجسس سے پوچھا تھا۔ بس وہ تو میں تب بتاؤں گا جب آپ کا کوئی قریبی عزیز اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کی بات پر میں چونک پڑی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا نہ کرے کہ کسی کو کچھ ہو، اللہ کرے کہ سب سلامت رہیں۔ مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میری بات سن کر میرا دیور زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے بھابھی، موت تو روز کی بات ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے۔ اب اگر آپ کا بھائی، باپ یا شوہر مر جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے دیور کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کیسے انسان ہو جو میرے رشتہ داروں کی موت کی دعا کر رہے ہو؟ میں دعا نہیں کر رہا بھابھی، اس نے میری درستگی کرتے ہوئے کہا۔ بس میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو تو آپ نہلانے کے لیے مجھے بلائیے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا جادو ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں میری ساس آ گئیں۔ میرا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر دیور سے کہنے لگیں، بیٹا اس طرح بھابھی کو ڈراؤ تو مت، وہ اس خاندان میں نئی آئی ہے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے گی، پر فی الحال یہ باتیں اس کے لیے بہت نئی ہیں۔ میری باتیں سن کر میرے دیور کو بھی شاید لگنے لگا تھا کہ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، تبھی وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، پر میرا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی یہاں سے اٹھ کر کہیں دور چلی جاؤں، مگر اس کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تبھی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے
انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ پوچھیں تو ایک میرا شوہر ہی تھا جو اس پورے خاندان میں مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ وہ میرے پاس بیٹھے اور بولے، لگتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو۔ میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ میں کیوں پریشان ہوں، کہ کہیں میرا ہی برا تاثر نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا، آپ مجھے گھمانے پھرانے لے جائیں، میرا اس گھر میں دم گھٹ رہا ہے۔ تب وہ میری بات پر بولے، آج شام ہی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں خود بھی سوچ رہا تھا، ہمارے ایک دور پار کے عزیز ہیں، انہوں نے ہماری دعوت کی ہے۔ میرا شوہر خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ خیر، شام کیسی ہوئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کپڑے پہنے، تیار ہوئی، اور پھر شوہر بھی تیار ہو گئے۔ ہم دونوں سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ میرا دیور بھی ہمیں دیکھ کر ماشاء اللہ کہتے نہ رہ سکا۔ اس نے کہا کہ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور اسی طرح رکھے۔ ساس نے بھی ہزاروں دعائیں دیں۔ تو ہم لوگ گھر سے نکلے تھے، پر نہ جانا تھا جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پاس کوئی جناتی طاقتیں ہوں۔ اس کی آنکھیں لال سی اور عجیب سی باتیں وہ کرتا تھا۔ خیر، میں تو خاموش تھی۔ اپنے شوہر نے ہی بات شروع کی تو میں نے ان کا جواب دیا۔ بولے کہ تم میرے بھائی سے بچ کر رہنا، وہ بہت ہی عجیب انسان ہے۔ مردوں کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی بہت سخت اور شفاف ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں موت کی باتیں سنا کر ڈرا نہ دے۔ دیکھو، زندگی ایک بار جینے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے شوہر یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک بڑا ٹرک آیا۔ اس ٹرک کو میں بھی دیکھ نہیں پائی تھی، شاید اس لیے کہ ہماری گاڑی ایک موڑ سے گزر رہی تھی۔ اس ٹرک نے ہمیں دیکھا نہیں اور یوں وہ ہماری گاڑی میں آ لگا۔ ہم تو اس ٹرک کے سامنے چھوٹی سی گاڑی لیے ہوئے تھے۔ اس گاڑی کو ٹرک نے منٹوں میں کچل دیا۔ مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا کہ ٹرک کے ہماری گاڑی میں لگنے کے بعد کیا ہوا۔ بس جو بھی ہوا جب میری آنکھ کھلی تو ہم دونوں ہی ہسپتال میں تھے۔ مجھے تو لگا جیسے میری زندگی دوبارہ سے مجھے مل گئی ہو، کیونکہ موت کے سے سناٹے کے بعد میں نے کئی گھنٹوں بعد آنکھیں کھولی تھیں۔ میرے جسم پر بہت ساری مشینیں اور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا پوچھا تو بولے کہ وہ دوسری وارڈ میں ہیں۔ تب تک میری ساس بھی آ گئیں، میرا دیور بھی ہسپتال میں موجود تھا۔ سب لوگ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، مجھے تسلی دینے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی ساس سے اپنے شوہر کا پوچھا تو بولی، بیٹی وہ بالکل ٹھیک ہے، تم اس کی فکر نہیں کرو، تم بس اپنا سوچو کہ اب تم نے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب میں نے کیا کرنا ہے؟ میری ساس نے پوچھا کہ تم آگے کیا کرو گی، کیونکہ میرا بیٹا یعنی تمہارا شوہر معذور ہو چکا ہے، زندگی بھر وہ تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکے گا۔ میں نے کہا، ماں جی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں اپنے معذور شوہر کے ساتھ بھی اسی محبت کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، اس کی چیزوں سے نہیں۔ تب میری ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ تمہارا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اور تم بیوہ ہو گئی ہو۔ یہ بات تو میرے کانوں پر بجلی بن کر گری تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں شادی کے 10 روز بعد ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ ابھی تک تو میں نے وہ خوشیاں دیکھی ہی نہیں تھیں جو میاں بیوی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی ابھی مجھے اولاد کی خوشی دیکھنا تھی۔ پر اس سے پہلے ہی میرا شوہر چل بسا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یہ میری زندگی کے سنہری دن تھے جو آئے اور پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے جاؤں، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو اجازت دینا چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر آئیں اور آ کر مجھے لے جائیں۔ میں اپنی ساس کے پاس رہنا چاہتی تھی، شوہر کی یادوں کے ساتھ۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اس پر ستم تو یہ ہوا کہ پٹیوں میں ہونے کی وجہ سے میں بیڈ سے اتر بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں میرے شوہر کو میرے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ اس بات پر ڈاکٹر نے میری ساس کے ساتھ بہت غصہ کیا، کہا کہ آپ کو اپنی بہو کو یہ خبر ابھی نہیں سنانا تھی۔ اب میرے لیے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تقریباً 10-15 دن کے بعد مجھے ہسپتال سے نکالا گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر آئی، یعنی اپنے سسرال آئی۔ میں اپنے شوہر کی قبر پر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اسے قبر سے نکال لوں اور اس سے باتیں کروں، یا پھر خود بھی مر جاؤں، منو مٹی تلے جا کر سو جاؤں۔ پر یہ بچکانہ باتیں تھیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔
تبھی مجھے لگا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں میرا دیور کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پورے جسم میں سرد سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ میں نے پوچھا تو میرا دیور افسوسناک لہجے میں بولا، بھابھی میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، آپ بہت پریشان ہوں گی۔ آپ سے تو بھائی کا آخری دیدار بھی نہ ہو سکا کیونکہ آپ ہسپتال میں تھیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے وہیں پر جھڑک دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بھابھی بیوہ ہو گئی اور تم ہنس رہے ہو۔ ارے نہیں بھابھی، میں اس وجہ سے نہیں ہنس رہا، میری کیا مجال، اور پھر وہ صرف آپ کا شوہر ہی نہیں میرا بھائی بھی تھا۔ میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ جب آپ میری کرامت دیکھیں گی تو کتنی خوش ہوں گی۔ کرامت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میرے پاس ایک کرامت ہے، میرے دیور نے پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ کیا کرامت ہے تمہارے پاس؟ میں نے عدم دلچسپی سے پوچھا۔ بھابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ گاؤں کے مردوں کو غسل دینے کے لیے ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں۔ وہ میں نے سچ ہی کہا تھا، اور کیوں بلاتے ہیں یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ یاد ہے میں نے کہا تھا جب آپ کا کوئی عزیز مر جائے گا تو میں تب بتاؤں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر اور ڈر لگا۔ ہاں تم نے کہا تھا، اب بتاؤ لوگ تمہارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے بھابھی کہ میں جب مردے کو غسل دیتا ہوں میں تھوڑا سا پانی رکھ لیتا ہوں، پھر وہ پانی مردے کے لواحقین کو دیتا ہوں۔ وہ جب پیتے ہیں اس کے بعد انہیں رات میں وہی مردہ خواب میں آ کر بات کرتا ہے، جو چاہیں اس سے پوچھیں وہ اس کا جواب دیتا ہے، بلکہ اپنے سوال لکھ کر ایک کاغذ پر رکھیں اور پھر اسے اپنے ہی کمرے میں لٹکا دیں، تو مردہ آتے ہی رات کو ان سے باتیں کرتا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اپنے دیور کی بات سن کر میرے تو چکے چھوٹ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے احد؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جو انسان مر گیا وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ بس بھابھی اسی کو تو گاؤں والے میرے دیوانے نہیں ہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا ہمارے گھر پر عورتوں کا ایک جھرمٹ لگا رہتا ہے، سب لوگ مجھ سے ہی مردے کو غسل دلوانے آتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اتنا ہی آسان ہے کہ مردے سے ملاقات ہو جائے تو کیوں نہ میں بھی اپنے دیور پر بھروسہ کر لوں۔ اس نے مجھے یقین دہانی دلوائی کہ وہ میرے لیے ایسا بندوبست کرے گا کہ دل سے سارا غم مٹ جائے گا۔ پھر میرے دیور نے بتایا کہ اس نے میرے شوہر کو غسل دیا ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس اب وہ پانی تو نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت تمہیں میرے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ بولا کہ مجھے آپ کے بارے میں معلوم تھا کہ جب آپ ٹھیک ہو کر گھر آئیں گی اپنے شوہر سے ملنا چاہیں گی، اسی لیے میں نے بھائی کی غسل سے جو پانی بچا تھا وہ پاس رکھ لیا تھا۔ اب ہم اسی کو استعمال کریں گے، میں آپ کو دوں گا، طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا، رات کو آپ اسے استعمال کیجیے گا۔ آپ کو اپنے استعمال بھی بتاؤں گا، رات کو آپ اسے استعمال کیجیے گا، آپ کو اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے دیور کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، پر اس نے جو بات بتائی تھی بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بتائی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی اور ضرور اپنے شوہر سے ملاقات کروں گی، اسے کہوں گی وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ شام کو میں گھر آ گئی تھی۔ مجھے اپنے دیور کا شدت سے انتظار تھا، رات ہونے والی تھی، میں اپنے شوہر سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دیور کمرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارے پھول تھے اور وہ خوش بھی لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی اس خوشی پر حیرت بھی ہوتی کیونکہ ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہوئی تھی اور وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اس کا یوں ہنسنا مسکرانا مجھے پسند نہ تھا، پر مجبوری تھی، سو اس لیے اس سے بات بھی کرنا پڑتی تو میں ہنس کر بات کرتی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں کچھ پانی تھا۔ اس نے میرے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لیں بھابھی، اس پانی کو پی کر سو جائیے گا، اور ہاں اگر آپ نے اپنے شوہر سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا، روحیں اندر داخل ہوتی ہیں، اگر دروازے بند ملیں تو وہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت حیران بھی ہو رہی تھی، اگرچہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے سوچ لیا کہ میں یہ سب کر کے دیکھوں گی، ہو سکتا ہے مجھے خواب میں ہی میرے شوہر کا دیدار ہو جائے، میں ان سے یہ تو کہہ دوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں کہ میں ان کو بچا نہ سکی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنا آپ ہی مجرم لگ رہا تھا۔ بہرحال دیور کی دیے ہوئی چیزیں اپنے کمرے میں لے جا کر رکھ دیں۔ بس مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی اپنے شوہر سے جلد ملاقات کروں۔
رات کو میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ دیور کا دیا ہوا پانی میں نے ایک گھونٹ پیا اور وہ پھول جو کہ اسی نے دیے تھے وہ سامنے میز پر رکھ دی۔ بھینی خوشبو آ رہی تھی، کمرے میں ہلکی موم بتی جل رہی تھی۔ جیسا کہ دیور نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، کمرے کو ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے تو ایسی بے ہوشی کی نیند آئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میری آدھ کھلی آنکھوں نے دیکھا، آدھ کھلے کمرے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، کپڑے ایسے تھے جیسے عربی لباس ہوتا ہے۔ اس لباس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی عربی میرے کمرے میں آ گیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی میرا شوہر مجھ سے کیا بات کرے گا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا، بات کر رہا تھا پر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ یہ بات دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے شوہر کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، پر اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، لیکن ایک بات جو اس نے بہت ہی عجیب کی تھی وہ میرے لیے سوالیہ نشان چھوڑ گئی۔ اس نے میز پر ایک پرچی رکھی اور کہا اسے پڑھ لینا۔ وہ مجھے پڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی پر میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اٹھنا چاہتی تھی پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ بھلا میں کیا بول سکتی تھی؟ شاید خواب تھا اس لیے۔ پھر ایک عجیب سا جھونکا ہوا کا آیا، وہ سارا منظر ختم ہو گیا، مگر پھر دوبارہ وہی منظر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں چلنے والی ہوا سے شاید اسے بھی تکلیف ہوئی تھی، تبھی اس نے چھینک ماری۔ میرے شوہر کے چھینک مارتے ہی میز پر پڑی گلاب کی پتیاں جا کر نیچے گر پڑیں۔ اس بات پر مجھے ذرا ہنسی بھی آئی تھی، مگر خواب میں تھی، اٹھ نہیں سکی۔ پھر میرا شوہر جلدی سے وہاں سے اٹھا، پر اٹھتے ہوئے اس کے عربی لباس سے میز پر رکھا پانی کا جگ گر پڑا، جلدی سے باہر کی جانب بھاگا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ کیسا خواب ہے۔ خیر صبح تک میں اسی طرح خوابوں میں رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ پھر یاد آیا کہ وہ میز پر میرے لیے، میں نے فوراً سے کمرے کی روشنی جلائی اور وہ خط جو کہ میز پر پڑا تھا اٹھا لیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اگر یہ خواب تھا تو جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ ایک دھوکہ تھا، آنکھوں کا دھوکہ؟ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ مچ پرچی میز پر ہی پڑی تھی، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پانی کا جب واقعی نیچے گر پڑا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سب خواب ہوگا، پر یہ تو حقیقت میں ہوا تھا۔ اگر میں نے اس پانی کے جگ کو ہلایا ہوتا تو میرے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی نشان تو ہوتا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرے شوہر نہیں یہ پانی کا گلاس نیچے گرا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، پر جب میں نے پرچی کھولی میں سب سمجھ گئی۔ اس میں لکھا تھا میں اپنی بیگم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے بھائی سے نکاح کر لے، کیونکہ میں ایسا ہی چاہتا ہوں اور میرا بھائی بہت نیک ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے بہت شک ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مردے سے ملنے والا تو سارا ناٹک ہی ہے، پر میں اس ناٹک کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اگلے دن میرے دیور نے مجھ سے پوچھا دوپہر کے وقت کہ کیا آپ کی اپنے شوہر سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے خوشی خوشی بتایا کہ ہاں ہوئی تھی۔ کہا کہ آپ کے شوہر نے آپ سے کیا بات کی؟ میں نے کہا ایک ایسی بات کی ہے جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن میں ان سے 2-3 بار دوبارہ یہی بات کروں گی۔ اگر تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو میں وہ بات میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی۔ میرا دیور متجسس ہو گیا، یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ بولا کیا بات ہے؟ آپ کے شوہر نے آپ سے ایسا کیا کہا؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ خفیہ بات ہے، میں اس پر عمل کروں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کی تو مارے خوشی کی آنکھیں چمک اٹھیں، پر مجھ پر ظاہر نہ کر رہا تھا۔ میں بھی اس کی استاد تھی۔ میں نے کہا میں آج رات پھر وہی عمل کروں گی، دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ بولا کہ ہاں ضرور کیجیے گا، اپنے شوہر سے پوچھ لیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چیزیں جو اس نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دی تھیں، انہیں ہی استعمال کر کے ہی مجھے بے ہوشی والی نیند آتی تھی۔ میں نے ان کو پہلی فرصت میں اپنے کمرے سے نکال پھینکا، باغ سے جا کر نئے پھول چن لائی اور وہ میز پر سجا دیے، پانی پیا تازہ شفاف، اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مجھے نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہی پہر، وہی وقت۔ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا میرا دیور خرامہ خرامہ چلتا ہوا
میرے بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، پر آج میں بیوقوف نہیں تھی۔ وہ بڑا بنا بنا کر باتیں کرتا۔ اس نے چہرے پر سفید رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا۔ میں فوراً ہی نیند سے جاگ اٹھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ اس کا جھوٹ تو اسی لفظ سے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے کہا، بے شرم بے غیرت انسان، تم کو ذرا حیا نہیں آئی میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، وہ بھی اپنے مرحوم بھائی کے بارے میں۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، بولا، بھابھی مجھے معاف کر دو، میرا پیشہ ایسا ہے، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں نے دیکھا آپ میرے بھائی سے محبت کرتی ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تبھی میں نے یہ ناٹک کیا۔ خدا کی قسم میری نیت بری نہیں تھی، میں نے تو اسی وجہ سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا کہ آپ سوئی ہوگی، میں آپ پر نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بس میں آپ سے بات کر کے آپ کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ حالانکہ مجھے یہ بھی تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، پر میں نے نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ پچھلے 2 دن سے جب بھی وہ میرے کمرے میں آ رہا تھا، اس نے خود کو ایسے ہی ڈھانپا ہوتا تھا کہ میں نے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کو بھی یہ نہیں معلوم کہ میں نے اس کی کس بات پر خوش ہو کر اس سے شادی کی ہے، بس اسے معلوم ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہے، سو وہ ہمیشہ میری خدمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں اس کی بیوی بن گئی، اور میرا تیور یعنی اب میرا شوہر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔